حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بیان واقعات اور قصوں میں سب سے بڑا قصہ ہے۔ آپ اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے۔ آپ کا قصہ قرآن کی 73 سورتوں میں جا بجا پھیلا ہوا ہے۔ ان سب کو اکٹھا کرنا آسان کام نہیں۔ ان سب واقعات کو، جزیات کو قرآن و حدیث کی چھلنی میں سے گزارنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہر بات قرآن و سنت سے سمجھ آئے اور ان کے نزول کا منشا بھی پورا ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قصص آیت 1 تا 3 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، جبکہ انہی آیات میں فاسق، نافرمان اور برے لوگوں کے لیے ڈراوا اور وعید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلص پیغمبر ہیں۔ انہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ نے سورۃ مریم آیت 51 میں فرمایا، اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجیے جو چنا ہوا رسول اور نبی تھا۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح سے ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہث بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ آپ کے اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سانولے رنگ کے، کافی تنومند اور لہیم شہیم تھے، قوت اور ہمت والے تھے، حتیٰ کہ بعض نے لکھا کہ ان میں 10 آدمیوں کی طاقت جتنی طاقت تھی۔ آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ سورۃ زخرف آیت 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی زبانی یہ بات نقل کی ہے، کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ آپ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اٹک جاتے تھے، لیکن یہ بات نبی ہونے میں مانا نہیں۔ سورۃ قصص آیت 34 میں ہے کہ میرا اور ہارون میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ آپ کی گفتگو میں روانی نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی۔ اس کی تفصیل کچھ آگے یوں ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی جانب نقل مکانی کی، جیسا کہ سورہ یوسف آیت 99 میں ہے کہ یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ اسی طرح سورہ یوسف 100 آیت میں ہے، اور اس نے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور تمام بیٹے ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے۔ جب وہ وہاں آباد ہوئے تو ان کی تعداد 80 تھی۔ پھر یہ تعداد بڑھتی گئی اور یہ زیادہ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر مصر سے باہر نکلے تو ان کی تعداد قریباً 6 لاکھ کے قریب تھی، اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے عہد کے بعد ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ فرعون ایک لقب ہے، جیسے نجاشی، کیسر و کسریٰ لقب ہیں۔ ملک حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام عیان بن وعید تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے دین پر نہیں۔ وہ ان کا بہت احترام کرتا تھا، وہ آپ پر اعتبار کرتا تھا، آپ اس کی سلطنت کے ہر اہم امور سر انجام دیتے تھے۔ آپ نے مصر کو قحط سے بچایا۔ آپ کے دور میں بنی اسرائیل نے شاہانہ زندگی بسر کی، انہیں مصر میں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ عیان کی موت کے بعد قابوس بادشاہ بنا۔ یہ بہت ظالم، جابر اور مشرک تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، لیکن یہ سب یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔ قابوس کے بعد ایک اور فرعون مصر کا بادشاہ بنا جس کا نام ولید تھا۔ یہ قابوس کا بھائی تھا۔ اس ولید کی بیوی آسیہ تھی۔ ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے، مگر عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا کوئی کامل نہیں ہوا، اور بلا شبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ آسیہ ایک نیک باز مومنہ خاتون تھی۔
فرعون نے انہیں زبردستی غصب کرنے کا ارادہ کیا، یعنی زبردستی ان کے باپ سے چھین کر اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا۔ اس پر ان کے باپ نے کہا کہ وہ ابھی کم عمر ہے۔ فرعون نے کہا، نہیں تو اس کا نکاح حق مہر کے عوض مجھ سے کر دے۔ اب آسیہ کا باپ ان کے پاس آیا اور فرعون کے ارادے سے انہیں آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا، میں کس طرح ایک کافر سے شادی کر سکتی ہوں؟ اس پر فرعون نے پورے خاندان کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ آخرکار حضرت آسیہ نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیا، مگر اس سے حق مہر نہ لیا اور دل سے برا جانتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی بسر کی۔ وہ اس جیسی کافرہ نہ بنی بلکہ پکی مومنہ رہی۔ یہ ولید فرعون بہت ظالم اور جابری شخص تھا اور ظلم کی آخری حدوں کو پہنچ گیا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ کہتا تھا، اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ سورۃ قصص آیت 4 میں ہے کہ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور انہیں کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکے تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے۔ فرعون کے زمانہ میں بنی اسرائیل سب سے کم درجہ اور حقیر قوم تھی۔ اس نے انہیں حد درجہ ذلیل بنا رکھا تھا۔ انہیں معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا، جبکہ کبھی مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ فرعون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں۔ وہ ان سے زر خرید غلاموں والا کام لیتا، عورتوں کو لونڈیوں والا برتاؤ رکھا جاتا تھا، اور مصر کے باشندے جو قبطی کہلاتے تھے وہ اعلیٰ درجے کے سمجھے جاتے تھے۔ بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ اس کی وجہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی، جس کے مطابق ان کا نظریہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں فرعون سے ہی ملی تھی، جس نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی، جنہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا۔ تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ہارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھیں۔ فرعون کے حکم کے مطابق اگر بیٹا پیدا ہو تو مار دیا جائے اور اگر بیٹی ہو تو زندہ چھوڑ دی جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہونے لگا۔ تمام حاملہ عورتوں کی نگرانی کی جاتی اور دائیا کو بھی کہا جاتا کہ وہ بتائے، اور اگر چھپائے گی تو اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح انہیں ہر بچے کی خبر ہوتی تھی۔ ان دنوں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دائیا وغیرہ کو بھی نہ بتایا، یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہ جانتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگی کہ اب بچے کو کیسے چھپائیں، مگر وہ پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القاء کیا گیا۔ یہ پیغمبروں والی وحی نہ تھی۔ سورۃ القصص آیت 7 میں ہے کہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر غم رنج نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ اس آیت میں بیک وقت 2 خبریں، 2 احکام اور 2 بشارتیں بھی ملیں، یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اسے دودھ پلاتی رہے اور خوف ہو تو دریا میں بہا دے، اور واپس لوٹانے اور پیغمبر بنانے کی بھی 2 بشارتیں دی گئیں۔ اور پھر یوں ہوا کہ تلاش میں بچوں کی مزید سختی شروع ہوئی۔
تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نیل کی موجوں پر اور بہن کنارے کنارے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ وہ بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی۔ سورۃ القصص آیت 11 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب آ ٹھہرا۔ یہ محلات دریائے نیل کے کنارے تھے۔ سورۃ القصص میں ہے، آخر فرعون کے آدمیوں نے صندوق کو اٹھا لیا۔ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ثابت ہوا اور ان کے رنج کا باعث ہوا، اور وہ اب اس کی بلائی چاہ رہے تھے، اور وہی فرعونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا۔ سورہ قصص آیت 6 میں ہے کہ کچھ شک نہیں، فرعون اور حامان اور اس کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ فرعون کی بیوی فوراً اس نے یہ پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے۔ جس پر فرعون نے کہا، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ کہتا کہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ اسے ہدایت دے دیتا، اور پھر ہوا بھی یہی۔ موسیٰ علیہ السلام آسیہ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ سورۃ قصص آیت میں ایک اور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا ان کے دل میں کچھ نہ رہا، اور قریب تھا کہ وہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ تو بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائیں گی، مگر بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ سب عورتیں ناکام ہو گئی کیونکہ یہ تو اللہ کی رضا تھی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سورۃ قصص آیت 12 میں ہے کہ وہ کہنے لگی، میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش بھی کرے اور اس کا خیر خواہ بھی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم کہ وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گے؟ بچی نے کہا، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و کرام کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت عورت ہے، وہ اس کی اچھے سے دیکھ بھال کرے گی۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ والدہ نے بچے کو دودھ پلایا تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائیں اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ ان کے پاس محل میں رہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میرے اہل و عیال ہیں، میرے شوہر ہیں، لہٰذا میں ان کے ہوتے ہوئے گھر سے نہیں آ سکتی۔ چونکہ بچے نے کسی کا دودھ پینا قبول نہ کیا تھا، اس لیے وہ بچے کو خود لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ فرعون کے ہر کارے تحفے تحائف ان کے گھر لانے لگے۔ اللہ تعالیٰ آیت 13 میں فرماتے ہیں، بس ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ 18 سال کے خوبرو نوجوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت 14 میں فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن آپ ایسے وقت میں راستے سے گزر رہے تھے جس وقت لوگ عموماً گھروں سے نہیں نکلا کرتے۔ کہا جاتا ہے وہ دوپہر کا وقت تھا، آپ شہر میں داخل ہوئے، بس اکا دکا لوگ باہر تھے۔ آپ نے 2 آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا اور دوسرا فرعون کی قوم سے تھا، یعنی مصری تھا۔
آپ کی قوم والے نے آپ سے مدد مانگی، آپ نے دیکھا مصری اس کمزور اسرائیلی کو پکڑے ہوئے ہے، آپ نے آگے بڑھ کر مصری کی تھوڑی پر مکہ دے مارا۔ آپ کا مقصد تو بس اسرائیلی کی مدد کرنا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام میں بہت قوت تھی، اس لیے ایک ہی مکہ لگنے سے مصری کا کام تمام ہو گیا۔ سورۃ قصص آیت 15 میں ہے، پس موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، ان کا تو قتل کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ تو شیطانی کام ہے، یعنی میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت 15 میں فرماتے ہیں، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ شیطان دشمن ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، اور یہ کہ آپ توحید پرست تھے، مشرک نہ تھے، ایمان پر تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس بلا ارادہ ہو جانے والے قتل کی معافی مانگی، اللہ کے حضور توبہ کی، جیسا کہ آیت 16 میں آتا ہے۔ پھر کہنے لگا، اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے اسے بخش دیا، وہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ گناہ خطا تھی، بلا ارادہ ہوا تھا۔ آپ نے اللہ سے اس الفاظ میں وعدہ کیا، فرمایا، کہنے لگے، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم کیا، میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یعنی اے اللہ، تو نے مجھے معافی دے کر مجھ پر کرم کیا۔ یعنی آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی، چنانچہ وعدہ کیا کہ گناہ گار کی کبھی مدد نہ کریں گے، مگر انہیں اب یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں انہیں اس مصری کے قتل کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے، جیسا کہ آیت 18 میں آتا ہے کہ صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کے لیے شہر میں گئے، اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی وہ فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو سری گمراہ ہے، یعنی وہی اسرائیلی کسی اور سے اب لڑ رہا تھا اور پھر مدد مانگ رہا تھا۔ تب آپ نے فرمایا، تو جھگڑالو آدمی ہے، تاہم آپ آگے بڑھے کہ مصری کے مقابلے میں اس کی مدد کریں۔ اب وہ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ اس کی اس بات سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کل والی خبر شہر میں پھیل گئی ہے۔ اب انہوں نے خود کو چھپانا چاہا۔ اس وقت آپ کے پاس آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی بھاگتا ہوا آیا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا ذکر آیت 20 میں آیا ہے۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو فوراً چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان، اس سے پہلے کہ وہ تجھے گرفتار کر لیں، تو فوراً یہاں سے نکل جا۔ آپ خوف زدہ ہو گئے۔ فرعون تو پہلے ہی آپ سے محبت نہیں کرتا تھا، اس نے حضرت آسیہ کے کہنے پر آپ کو محل میں رکھا تھا۔ اس کے علاوہ فرعون کی قوم کے دوسرے سردار بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ آپ سے بغض رکھتے تھے۔ اب تو ان کے ہاتھ ایک موقع آ گیا تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قتل کا مشورہ کیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ مصری آپ کی تلاش میں تھے، فرعون نے جاسوس آپ کی تلاش میں بھیج دیے تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے میرے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کو راستہ بھی دکھایا۔ آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے پاس نہ کھانا، نہ پانی اور کچھ سواری، کچھ جانور نہ تھا۔ آپ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں۔ وہ جنگل میں چلتے چلتے جا رہے تھے۔ آپ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کے جوتے تک ٹوٹ گئے۔ بھوک لگتی تو درخت کے پتے کھا لیتے۔ اس طرح آپ مدین پہنچ گئے۔ مدین اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بستی تھی، اور اس وقت شعیب علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ مدین کے پانی پر پہنچ گئے۔ بستی کے باہر ان لوگوں کے پانی کی جگہ تھی، وہیں وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اپنے لیے بھی وہیں سے پانی لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں، کسی کے پاس بکری، کسی کے پاس اونٹ ہے، انہوں نے حوض بنا رکھے تھے،
वो कुएं से पानी निकाल कर उन हौज़ों में डालते। माल मवेशी के लिए अलग हौज़ थे और इंसानों के लिए अलग हौज़ थे। आपने वहाँ दो ऐसी औरतों को देखा जिनके पास बकरियां थीं। वो अपनी बकरियों को लिए पानी से दूर एक तरफ खड़ी थी, उनको पानी की तरफ जाने से रोके हुए थी। मूसा अलैहिस्सलाम को हैरत हुई कि सब लोग तो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और ये दोनों पीछे खड़ी हैं, ये क्या मामला है। आपने उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या मामला है, यानी तुम अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला रही। आई 23 में आता है, वो बोली कि जब तक ये चरवाहे वापस ना लौट जाएं हम पानी नहीं पिलाएंगी। हमारे वालिद बूढ़े हैं, मतलब ये कि इतनी भीड़ में हम कैसे दाखिल हों। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, ताकत से उन लोगों को पीछे हटाया और पानी निकालकर उनकी बकरियों को पिलाया। फिर एक दरख्त के साए के तले जा बैठे और यूं दुआ करने लगे, रब्बी इन्नी लीमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ए मेरे परवरदिगार, तू जो भलाई मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। वो सख्त भूख और मोहताजी की हालत में थे मगर किसी से सवाल ना किया। उनमें से एक लड़की ने उनकी दुआ के अल्फाज सुन लिए। दोनों अपने वालिद शुएब अलैहिस्सलाम के पास आई और उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। इससे अगला जो है पार्ट वो इंशाल्लाह उसमें हम जानेंगे मज़ीद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में।